دشمنی احمد پہ شدت کیجیے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاة الدنیا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین المکین ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والموقنین والمذعنین والحمد للہ رب العالمین. مجھے آپ حضرات نے اس لیے یہاں پر کھڑا کیا ہے کہ سعودی حکومت کی 11 روزہ حراست میں مجھ پر کیا گزری وہ میں آپ سے بیان کروں. اور یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں روا رکھا گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں وہ میں آپ سے بیان کروں. 31 اگست کو میں بے خبر تھکا ماندہ حرم شریف سے واپس ہو کر سو رہا تھا کہ یکایک سعودی حکومت کے CID اور ان کے عسکری پولیس والے آئے اور میں نیچے کی منزل میں تھا. میری منزل کی گھنٹی بجائی. میرے رفیق سفر بریلی کے رہنے والے حضور مفتی اعظم ہند کے مرید محبوب بھائی نے مجھے جگایا کہ کچھ مہمان آئے. میں نے گھڑی دیکھی تو 3 بجے کا وقت تھا، رات کے 3 بجے کا وقت تھا. یا اللہ، اس وقت کون مہمان آ گئے؟ گھڑی میں نے دیکھی. دیکھنے کے بعد جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری طرف مباحث کا ایک آدمی، مباحث وہاں CID کو کہتے ہیں، مباحث کا ایک آدمی میری طرف بڑھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ سے تھوڑی سی بات کرنا ہے. میں نے کہا کرو. آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ پاسپورٹ اندر ہے. وہ فوراً میرے کمرے کی طرف بڑھنے لگا. میں نے کہا کہ خبردار، کمرے میں میری پردہ نشین بیوی ہے، ایسے تم جانے کی ہمت نہ کرنا. تو اس نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو ادھر بلا لیجیے. میں نے کمرے سے اپنے گھر میں بلایا اور وہ باتھ روم میں چلی گئیں اور انہوں نے، مباحث والوں نے، باتھ روم میں میری بیوی کے جانے کے بعد باتھ روم کی چابی لگا دی اور انہیں بھی مقفل کر دیا. اور اس کے بعد مجھ سے دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کا سامان کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ سامان یہ ہے. ایک شخص میرے اوپر ریوالور لے کر کے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہا لا تتحرک، حرکت نہ کرنا. اور میرا سامان دیکھا جانے لگا. اٹیچے کی چابی مانگی.
میرے گھر میں تھی، چابی میں نے طلب کی تو اٹیچی کا سارا سامان کھولا اور میرے پاس کچھ کتابیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی تھیں۔ ان میں ایک کتاب مناسک حج پر انوار البشارہ فی مسائل حج و زیارہ اعلیٰ حضرت کی، اور دوسری کتاب نعتوں کی ہدایت بخشش، اور تیسری کتاب سامان بخشش حضور مفتی اعظم ہند کی۔ یہ کتابیں تھیں، ان کتابوں پر قبضہ کیا، اور الماری کھلی ہوئی تھی، اس الماری میں حضرت شیخ مالکی جو اس وقت میں اور سعودی حکومت کے اس دور ابتلا میں وہاں پر ایک نڈر اور بے باک اہل سنت کے نصیب ہیں، محمد علوی مالکی، ان کی کتابیں تھیں، ان کتابوں پر انہوں نے قبضہ کیا اور مجھ سے اس جگہ پر تھوڑی سی گفتگو کے بعد مجھ سے کہا کہ چلو۔ میں چلا، میں نے کہا کہ بھئی میرا جرم کیا ہے؟ تو راستے میں مجھ سے کہا کہ آپ کا کوئی جرم نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ میں اب سی آئی ٹی آفس میں مباحث کی عمارت میں آ گیا اور وہاں پر مجھ سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان سوالات سے آپ خوب بخوبی اندازہ لگا لیں گے کہ میرا جرم سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ میں وہابی نہیں تھا، الحمدللہ، اور دوسرا جرم میرا یہ تھا کہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا پوتا ہوں، اور تیسرا جرم میرا یہ تھا کہ میں نے شیخ علوی مالکی جو مکے کے نقیب علماء اہل سنت ہیں، سنی عالم ہیں، ان سے میں نے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ میرا اور کوئی جرم وہ خود بھی نہیں بتا سکے، اور میرے بار بار پوچھنے پر بھی میرا کوئی جرم نہیں بتا سکے۔ یہ جو میں نے سمجھا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ کتابیں آپ نے کہاں سے لی؟ میں نے کہا کہ علوی مالکی صاحب سے میں نے ملاقات کی، انہوں نے مجھ کو یہ کتابیں دی۔ انوار البشارہ اور ہدایت بخشش دیکھی، کہا کہ احمد رضا خان سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ میں نے کہا وہ میرے دادا سے۔ اور تیسرا سوال، یہ تیسرا نہیں، یہ سب سے پہلا سوال تھا جو میں نے ترتیب الٹ دی۔ وہ پہلا سوال مجھ سے یہ تھا کہ تم نے جمعہ کہاں پڑھا؟ تو میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے، لہذا میں نے گھر میں ظہر پڑھی، پھر کریٹ کر چھیڑ کر اگلوانا چاہتے تھے تو کہا کہ تم حرم میں نماز نہیں پڑھتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں حرم سے دور رہتا ہوں، طواف کے لیے جاتا ہوں، نمازوں کا وقت نہیں ہوتا ہے، میں اس لیے حرم میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ تو تم مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو اپنے محلے کی؟ میں نے کہا کہ میں مسجد میں محلے کی نماز نہیں پڑھتا ہوں، اور اس میں کوئی میں منفرد نہیں ہوں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مسجد میں نہیں جاتے ہیں، اور میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ یہاں کے بہت سارے رہنے والے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، میں نے وہ بھی دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اور لوگ ٹہل رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے تو کوئی بازگشت نہیں کی گئی، ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی گئی
ان سے کوئی بات پرس نہیں کی گئی. بات پرس کی گئی تو ایک سنی مسلمان سے کی گئی محض اس جرم میں کہ وہ وہابی نہیں ہے اور وہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں سمجھتا. خیر بہرحال یہ رسمی گفتگو ہوئی تو میں نے کہا کہ تم حنبلی ہو، اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہو، اور میں حنفی ہوں، میں نماز تمہارے پیچھے کیسے پڑھوں؟ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر حنفی کی رعایت حنبلی یا شافعی امام نہ کرے تو حنفی کو اس کے پیچھے اقتدا کرنا درست نہیں ہے، اس کی نماز درست نہیں ہوگی. لیکن اب بھی چونکہ ان کے مطلب کی بات نہیں آ رہی تھی، پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوئے، مجھے انہوں نے جیل میں ڈال دیا. اور یہ فجر کا وقت تھا، میں نے فجر کی نماز جیل میں پڑھی. اس کے بعد پھر مجھے 10 بجے پھر بلایا گیا، اور 10 بجے بلانے کے بعد مجھ سے وہی سوالات کیے گئے کہ امام احمد رضا بریلوی سے آپ کا کیا رشتہ؟ تو میں نے کہا دادا ہیں. ان کی دعوت اور ان کی تبلیغ کیا تھی؟ میں نے کہا کہ یہ کوئی کسی نئے دین کے بانی نہیں تھے. ان کی دعوت اور ان کی تبلیغ یہی تھی کہ اللہ و رسول کی جناب میں لوگوں کا عقیدہ صحیح اور درست کیا جائے، اور اللہ و رسول کی عظمت اور رسول کی محبت کا درس، یہی ان کی دعوت تھی. اور وہ کسی نئے دین کے بانی نہیں تھے، ان کا دین وہی تھا جو مسلک اہل سنت والجماعت ہے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک مسلمان، سنی مسلمان، صحیح العقیدہ مسلمان چلے آ رہے ہیں، قائم ہیں. وہی ان کا دین تھا، اسی دین کی کہ وہ مؤید تھے اور اسی دین کی طرف ان کی دعوت تھی. ان کی کوئی نئی دعوت نہیں تھی. آپ کو جو یہ بتایا گیا ہے کہ بریلوی کوئی نیا مسلک ہے، یہ ہم سنیوں پر دیوبندیوں کا افتراء ہے. اور آپ کو جو یہ بتایا گیا ہے کہ بریلوی اور قادیانی ایک ہیں، یہ بھی ہم سنیوں پر افتراء ہے. میرے دادا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے رد قادیانی میں 1 نہیں 6 رسائل لکھے ہیں. میں نے ان کے نام گنائے: جزا اللہ عدوہ، بہدائہ ختم النبوہ، قہر الدیان، علی مرتد بقادیان، السوء والعقاب، علی المسیح الکذاب، الجراز الدیانی، الصارم الربانی، اور المعین وغیرہ. یہ میں نے ان کو یہ نام گنائے، مگر اس کے باوجود وہ مجھ کو بریلوی سمجھتے رہے اور بار بار یہی پوچھتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ بریلوی ہیں، اور بریلوی کی کیا دعوت فکر تھی، کیا دعوت تھی. میں بار بار یہی کہتا رہا کہ بریلوی کوئی نیا مذہب نہیں ہے اور بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے. یہ ہمارے اوپر ان دیوبندیوں کا افتراء ہے کہ یہ ہم کو بریلوی کہتے ہیں اس مقصد سے کہ ہم نے کوئی نئے دین کی طرز ڈالی ہے اور نئی دین کی بنیاد ڈالی ہے. ہم نے کسی نئے دین کی بنیاد نہیں ڈالی ہے. ہم سنی ہیں الحمدللہ، اور ہم اسی دین پر قائم ہیں جو دین صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا اور تابعین کا اور ہر زمانے کے سلف صالحین کا جو دین تھا اور ہے، ہم اسی دین پر قائم ہیں. پھر مجھ سے سوال ہوا کہ آپ وہابیہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور آپ میں اور وہابیہ میں کیا اختلاف ہے؟ تو میں نے مختصر طور پر وہابیہ کے عقائد کی نشاندہی کی. میں نے کہا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو یہ مانے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل جائز ہے وہ مشرک ہے. جو یہ مانے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد چاہنا جائز ہے وہ مشرک ہے. جو یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے وہ مشرک ہے. جو یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے وہ مشرک ہے. جو یہ کہے کہ اللہ کے بتائے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، وہ غیب جانتے ہیں،
وہ ان کے نزدیک مشرک ہے، جبکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور غیب جانتے ہیں، حضور سے توسل جائز ہے، حضور سے استغاثہ جائز ہے، حضور کو پکارنا جائز ہے، مدد کے لیے پکارنا جائز ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تو مجھ سے یہ سوال ہوا کہ آپ کے دلائل کیا ہیں، تو میں نے علم غیب پر چند آیتیں تلاوت کی، اور ان آیتوں سے میں نے یہ ثابت کیا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے، اور میں نے یہ بتایا کہ نبوت کہتے ہی ہیں غیب جاننے کو، لغتاً و شرعاً نبوت غیب جاننے ہی کا نام ہے، اور نبی وہی ہے جو اللہ کے بتائے سے غیب بتائے۔ تو مجھ سے سوال کرنے لگے کہ کیا حضور صلی والسلام موت کے بعد بھی غیب جانتے ہیں؟ یہ ان کے ذہنوں میں جمع ہوا ہے کہ حضور صلی والسلام معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں کیسے کہوں، ارے ہمارے تو زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے مر جانے والے جو آپ مرے ہوئے ہیں ان سے مر گئے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ بے شک جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں غیب جانتے تھے، اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، حضور اب بھی غیب جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا دلیل، میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ سرکار کی نبوت باقی ہے، وہ اپنی نبوت پر دائم و باقی ہیں، اور جب نبوت پر دائم و باقی ہے اور نبوت غیب جاننے کا نام ہے تو حضور جیسے پہلے غیب جانتے تھے ویسے اب بھی غیب انہوں نے کہا اور کوئی دلیل؟ میں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی اوپر دلالت واضحہ موجود ہے، اور اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ دنیا میں تھے تو غیب جانتے تھے، اب چلے گئے تو غیب نہیں جانتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مجھ سے کہا کہ آپ تبسل کو جائز کہتے ہیں تو آپ کے اوپر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے مختصر طور پر کہا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، تو کہنے لگا کہ الوسیلہ فی امور مستطاع، وسیلہ تو ان امور میں ہوتا ہے کہ جن کے کرنے کی قدرت ہو۔ میں نے کہا کہ طبعا الوسیلہ فی امور مستطاع، ہم بھی اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ وسیلہ انہی امور میں جائز ہے کہ جن امور کی قدرت ہو۔ اور پھر میں نے یہ کہا کہ وسیلہ تو کسی طور پر بھی شرک نہیں ہو سکتا ہے، وسیلہ کسی طور پر شرک نہیں ہو سکتا ہے، اور اب یہ جو کوئی یہ عقیدہ رکھے کسی مخلوق کے بارے میں وہ امور مستطاع میں اس سے مدد طلب کرے یا غیر امور مستطاع میں مدد طلب کرے کہ کوئی جو ہے اللہ کے بغیر قدرت دیے ہوئے مدد کرتا ہے وہ سائل حقیقی ہے اور وہ مؤثر ہے، تو ہمارے نزدیک تشریف ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے دیے سے جو ہے مدد کرتے ہیں۔